ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب، مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ جب بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان لوگوں کے ہاں اس زمانے میں جب کسی کا کوئی کھانا کھا لیتا تھا پھر اس سے دشمنی نہیں نکالتا تھا، اس کے ساتھ پھر کوئی برائی نہیں کرتا تھا. تو اسی لیے جب فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا تو حضرت کو تشویش ہوئی. تو اب تو کسی نے 1000 دعوتیں بھی کی ہوں پھر بھی اس کے شر سے جو ہے نا وہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی پہنچا نہ دے. تو بندے کی غیرت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں وہ نمک حلالی اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے کہ جس کا نمک کھایا ہے تو اس کے نمک تو حلال کریں. اور ویسے بھی مسلمان تو ویسے بھی مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کے گھر جا کر کھانا کھایا ہے تو ماشاءاللہ ہمارے قبائل میں اور انٹیریئر میں یہ بڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ جب گھر پہ کھانا کھا لیں تو اب وہ دشمنی ختم ہو جائے گی. کوئی کسی کے دروازے پر پہنچ جائے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ میرے دروازے تک آ گیا ہے، میرے گھر کے اندر آ گیا ہے، اب دشمنی ختم، اب سب کچھ. تو یہ ماشاءاللہ پرانی ایک عادتیں ہیں، لیکن آج واقعی ایسا ہی ہے کہ برسوں کا یارانہ ہو، برسوں کا آنا جانا ہو، فیملی ٹرمز ہوں، لیکن جب دماغ گھومتا ہے یا اس کو جناب کوئی بات بری لگ گئی تو وہ ساری باتیں چھوڑ کر جو ہے وہ اپنی دشمنی نکال رہا ہوتا ہے. تو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، آنکھوں کی شرم ہونی چاہیے اور نمک حلالی ہونی چاہیے. ماشاءاللہ ہم میں سے شاید سب سے زیادہ دعوتوں میں آپ جاتے ہوں گے. ایسا تو نہ کہیں. نہیں آپ کو دعوتیں بھی زیادہ آتی ہوں گی نا؟ ویسے تو ہم سبھی جاتے ہیں. تو خیال ایسے سارے ہی ماشاءاللہ جاتے ہیں، سارے جاتے ہیں، مگر میں ورائٹی آف دعوت تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید بہت سارے ملکوں میں اور بہت سارے انداز کے گھروں میں جانا ہوا ہے. وہی کہہ رہا ہوں. تو کن چیزوں کا لحاظ آپ رکھتے ہیں اور ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے، اور مہمان جب بنے تو کیا سنت طریقہ اپنائے وہ؟ دیکھیں اللہ کرے کہ میں سنت کے مطابق اور جو آداب ہیں اس کا پورا پاس رکھنے میں کامیاب ہوں، لیکن جو طریقہ علماء نے بیان فرمایا یا ہمیں حدیثوں سے ملتا ہے، مفتی صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ مہمان کو ایسا بننا چاہیے کہ ہم کسی کے مہمان بنے نا تو وہ ہم سے خوش ہو جائے، ہم جائیں تو وہ ریلیکس ہو کے یار مزہ آ گیا. اور اس کی خوبصورت یوں سمجھے کہ اینڈ آف دا ڈے رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جس مہمان کو دوبارہ گھر میں بلایا گیا نا ہیں اور جس کو کہتے ہیں تھوڑی سی ریکویسٹ کر کے بلایا گیا، سمجھ لو آپ نے پہلی بار کچھ اچھا ہی کر کے آئے ہیں آپ. ورنہ بعض اوقات ایک بار کے بعد نا اس بندے کا نمبر ہی بلاک کر دے، مطلب نمبر ایک لسٹ میں سے تو کاٹ دیتے کہ یار اس کو کدھر بلا لیا. بڑا پیارا جملہ مفتی صاحب نے کہا کہ بہتر یہ تھا کہ آپ ہی نہ آتے. اب جاتے ہی ٹونٹ کرنا ہے، طنز کرنا ہے. کچھ لوگ ایسا لگتا ہے انسپیکٹر بن کے جاتے ہیں، وہ مہمان بن کے نہیں جاتے. کھانے سے لے کر، بچوں سے لے کر، فرنیچر سے لے کر، کلر سے لے کر ہر چیز کا انسپیکشن کر رہے ہوتے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جائیں تو ان کے گھر میں آپ کی وجہ سے خوشی داخل ہو جائے. آپ جائیں تو آپ مسکرا کر جائیں، جہاں وہ بٹھائے وہاں بیٹھ جائیں، جو کھلائے پسند ہے یا نہیں ہے. نہیں کھانا تو تھوڑا سا ہلکا پھلکا چکھ لے، لیکن اس کو احساس نہ ہونے دے کہ یار اس کی آپ کی پسند کا کھانا نہیں ہے. اور پھر دعائیں دے کر آئیں، ہو سکے تو کسی کے گھر خالی ہاتھ نہ جائیں، کوئی تحفہ لے کر جائیں. تحفہ آپ آ جائیں گے، تحفہ باقی رہ جائے گا. اچھا پھر ماشاءاللہ نگرانی شورا نے بھی ایک بار تربیت فرمائی تھی کہ ہم میں سے خاص طور پہ میرا ٹریول زیادہ ہوتا ہے تو ہم کسی کے گھر رہتے ہیں. اگر کسی کے گھر پہ آپ نے ایک دن گزارا ہے، ایک رات گزاری، 2 رات گزاری، تو اب آپ کے جانے کے بعد جس روم سے آپ نکلے نا اس روم میں گھر والے آئیں گے. اب ان پر آپ کا تاثر کیا ہے؟ وہ باتھ روم میں گئے تو سب بکھرا ہوا ہے، اور ذرا بیڈ روم میں سب کچھ بکھرا ہوا اور بے ترتیبی، تو وہ لگے گا بندہ آیا تھا، طوفان آیا تھا. تو آپ جب کسی کے کمرے سے باہر جا رہے ہیں تو کمرے کو ایسا چھوڑ کے جائیں کہ کوئی پہلے تو داخل ہو تو اس کو خوشبو ملے ہے کہ ماشاءاللہ یہ تو کوئی مہکتے لوگ آئے تھے. ترتیب سے چیزیں رکھی ہوئی ہوں جتنا، کیونکہ یہ آپ کا گھر نہیں ہے کہ آپ کے گھر والے آ کے ٹھیک کر دیں گے. اصولاً تو اپنے گھر میں بھی یہ کرنا چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ کسی کے گھر گئے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کا تاثر آپ کے بعد کیا ہوگا. تو وہ تاثر بھی آپ نے اچھا کر کے جانا ہے، صاف ستھرا کر کے جائیں، واش روم وغیرہ کو ترتیب کر کے جائیں تاکہ آپ کے بعد والوں کو تاثر ہو کہ کوئی باقی انسان آیا تھا. تو یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے. لیکن یہ تو چلیں آپ کے بعد جو آپ اس گھر والے آئیں گے، ہوٹل میں کبھی رہتے ہیں تو یہاں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. دیکھیں ہم جیسے لوگوں کو تو وہاں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ ہوٹل میں داخل ہونے سے لے کر اب سارے لوگ تقریباً پہچان جاتے ہیں. ریسپشن سے لے کر وہ جب نارملی ویٹر ہوتے ہیں یا جو سامان اٹھانے والے ہوتے ہیں، تو ہمارے تو اب خیر مشکل ہو گیا ہوٹل میں ٹھہرنا. ایک بار میں کہیں ٹھہر گیا تھا تو ہر تھوڑی دیر بعد دروازہ ہی کھٹکھٹایا جاتا رہتا. جناب وہ فلامی دعا کرانا چاہتا ہے تو فلامی تصویر کھنچوانا چاہتا ہے، تو میں نے کہا یار تو پھر لگتا ہے ہوٹل ہی چھوڑ کے نکلنا پڑے گا. تو وہ الگ بات ہے، لیکن جب اتنے آپ سے محبت کرنے والے آ گئے تو اس کے بعد آپ کے کمرے کا حل کیا ہونا چاہیے. اچھے انسان کا انداز یہی ہونا چاہیے کہ وہ ہوٹل میں ہو، چاہے مہمان ہو، چاہے اکیلا اس کا کمرہ ہو. کہتے ہیں نا کسی کا سفر میں بیگ کھولو تو اس کی ترتیب کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ترتیب والا آدمی ہے یا سب کچھ بکھرا ہوا ہے. تو وہ بیگ سے ڈھونڈ ہی رہا ہے، ایک چیز ڈھونڈنے کے لیے پورا بیگ خالی کرنا پڑتا ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں کون سی چیز کہاں رکھی ہے. تو بہرحال اگر یہ انداز ہماری اپنا بیگ خود بھرنا چاہیے، اپنا بیگ تاکہ خود نکالنا ہے بعد میں، تو بہتر تو یہ کہ خود بھرے. اگر گھر والوں نے بھر دیا تو دیکھ تو لیں کون سی چیز کہاں پر ہے. تو یہ بالکل مہمان، یعنی میں اگر ون لائنر دوں، کسی کے یہاں مہمان بنے
دیں تو آپ کے جانے کے بعد وہ لوگ خوش ہوں, وہ ریلیکس ہوں, وہ ٹینشن میں نہ آ جائیں. یعنی آپ مہمان بھی بنے اور اس کو تکلیف بھی دے کر آئے تو آپ کیسے مہمان ہیں؟ اچھا, کئیوں کی آپ نے فرمایا انسپیکٹر بن کے جاتے ہیں, بعض لوگ زبان سے نہیں تکلیف دیتے لیکن آنکھوں سے, ایسے ہی ہے. اپنے ایکشن سے یوں کر کے, یا اے سی کمزور چل رہا ہے یا پنکھے سلو ہیں تو, یا ان کو کوئی چیز ناگوار گزر رہی ہے تو وہ ایسا رکھتے ہیں جیسے مزہ نہیں آیا ان کو. دیکھیں اس میں بھی دو چیزیں ہیں, کچھ لوگوں سے بے تکلفی ہوتی ہے, کوئی بہت کلوز ہوتے ہیں تو اس کو بندہ کہہ سکتا ہے کہ ذرا پنکھا بند کر دیں یا اے سی چلا دیں, یا جیسا تعلق. لیکن ہر جگہ جہاں پہلی بار گئے تو وہاں تو آپ نے بڑا برداشت کر کے, ہمارے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جناب نہ مزاج کے مطابق کھانا تھا, نہ مزاج کے مطابق انداز تھا. اچھا میرے ساتھ تو یوں اگر آپ کہیں تو ایک اور ایشو یہ ہوتا ہے کہ نارملی ٹریول کرتے ہوئے کہیں آرام کرنے, اب تو میں سیکھ گیا ہوں, پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ پنجاب وغیرہ میں کہیں جاتے تھے نا تو اسلام بھائی ہر بار کسی نئے گھر پہ لے جاتے تھے کہ حضرت وہ ذرا اسلامی بھائی خوش ہو جائیں گے. اچھا میں بھی کہوں چلو ٹھیک ہے یار, کسی کے گھر جائیں گے تو کوئی دینی بات چیت ہو جائے گی, اچھا ہو جائے گا. اچھا ہمارے سفر میں نا ہمارے پاس ہوتے ہیں صرف 6-7 گھنٹے سونے کے لیے, باقی 14-15 گھنٹے آپ نے سفر کیا ہے ساتھ, باقی کام ہی کام ہے. تو وہ 7 گھنٹے جو ہے نا اگر اس میں نیند نہیں ہوئی تو باقی 14 گھنٹے کام میں بھی آپ چلے گئے. تو ہونے کیا لگا کہ میں جب کسی گھر میں جاتا تو بعد میں اندازہ ہوا کہ نارملی ہم ٹریول رات بھر کام کر رہے ہوتے ہیں یا مشورے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم فجر کے پاس ہوتے ہیں, ہمارے سونے کا ٹائم ہے, سارے گھر والوں کے جاگنے کا ٹائم ہے. تو اب اس کے بعد جو بچوں نے ماشاءاللہ ادھر جو ذوق لگانا ہے اور پویم سنانی ہے اور سبق سنانا ہے, تو برابر میں گلی میں اگر کمرہ کسی کھڑکی کے قریب ہے تو ٹھیلے والوں نے سبزی بیچنی ہے, تو پھر دودھ والے نے دودھ پہنچانا ہے, تو وہ سارے کام ہوئے نا میرے ساتھ. تو پھر اس کے بعد سمجھ آ گیا کہ نہیں یار اب گھر ایک سلیکٹ کر لو کسی شہر میں, اور پھر اسی ایک گھر میں جس کو آپ کا بھی مزاج پتا ہو, آپ کو ان کا مزاج پتا ہو, تو وہیں آرام کرو, کھانے پینے چائے پینے چلے جائیں گے. آرام کے لیے اب میں رسک نہیں لیتا کیونکہ 2-4 بار ایسا ہوا کہ پھر آرام ہی نہیں ہوا تو پھر جدول بھی ڈسٹرب ہو, اس لیے پھر کرنا. اچھا مفتی صاحب, یہ جو فرمان ہے کہ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے, تو اس کو بعض لوگ مذاق میں لیتے ہیں, تفنن میں لیتے ہیں کہ ہاں بھائی کوئی مہمان آیا تو ہمیں کھانا لے کر آئے ہو, وہ ہے نا مہمان تو کھانا خود لے کر آتا ہے. اللہ, تو یہ اس کو مذاق بنانا کیسا؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے, اس طرح کا مہمان سے سوال کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی مہمان کے آداب میں ٹھیک ہے, یعنی آداب بھی اس طور پر کہ سامنے والے کے دل میں وہ خوشی داخل کرے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات جن کو شمار کیے کہ وہ اس کھانے میں برکت پیدا ہوگی, وہ جو رزق لے کر آیا اللہ اس کے ذریعے سے اس گھر میں اور وسعتیں عطا فرمائے. تو اور پھر اس کی جو خاص توجیہات ثواب کے طور پر ہوتی ہیں, یعنی کچھ اللہ تعالیٰ ذریعہ وسیلہ بنا دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور کچھ ایسی چیزیں عطا فرماتا ہے. لیکن ظاہر حدیث جہاں پر اس طرح کی ہو تو یہ انداز قطعاً نہیں ہونا چاہیے. اس کے تو اگینسٹ صوفیاء کرام کا قول ہے کہ بعض صوفیاء فرماتے صرف اس شخص کی دعوت قبول کرنا سنت ہے جو یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ کھانے والا تو اپنا رزق لے کر آیا ہے, میں تو اس کی امانت سپرد کر رہا ہوں جو میرے پاس رکھی ہوئی تھی. یعنی اللہ نے مجھے اس کے لیے امانت دی تھی جو میں آج اس کو پیش کر رہا ہوں, اور اس پر وہ احسان مند بھی ہو کہ آپ آ کر اپنی امانت لے گئے مجھ سے. ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ اس کو اس کیٹیگری کی حدیثوں میں بیان کیا گیا کہ اللہ کریم جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, یہ باقاعدہ حدیثوں کی ایک پوری کیٹیگری ہے کہ جس سے رب بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے پھر اس کے ساتھ کیا فرماتا ہے. تو اس میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کریم جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تحفہ عطا فرماتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ تحفہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے گھر مہمان بھیجتا ہے اور وہ مہمان آتا ہے اپنا رزق لے کر اور میزبان کے گناہ لے جاتا ہے. یعنی ہمارے گھر میں تو تحفہ آیا ہے اگر مہمان آیا ہے تو اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. اور ماشاءاللہ کچھ لوگ تو واقعی دیکھا ہے اللہ پاک نے ان کو ایسا وصف دیا ہے کہ وہ مہمان نوازی کو اتنا وارملی ویلکم کرتے ہیں, اتنا خوشی کے ساتھ مہمان کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ مہمان کو بھی خوش کر دیتے ہیں اور لگتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا واقعی گفٹ آ گیا ہے. تو اللہ کرے ہم سارے ایسے بن جائیں کہ مہمان کو وارملی ویلکم کریں اور اس کو بوجھ نہ سمجھیں. 100% آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا, آپ کے انشاءاللہ گناہوں میں کمی ہوگی, جو اللہ راضی ہو جائے گا تو سب بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تو اپنی جگہ پر بوجھ نہ سمجھیں اور مہمان کو آنے دیں, لیکن مہمان جس کو دعوت ہی نہیں ہے وہ بھی یہی سوچ کر کے بوجھ تھوڑی سمجھے گا, وہ بڑا دیندار آدمی ہے تو میں پہنچ جاؤں. پھر اس نے دعوت بھی, آج کل بڑی دعوتیں بھی بہت ہونے لگی ہیں, 500 لوگوں کی دعوت کی ہے, اگر ایک بندہ میں بڑھ جاؤں گا تو کیا فرق پڑے گا؟ یہ تو بالکل غلط بات ہے نا کہ بغیر دعوت کے مہمان, بغیر دعوت کے کھانے والے کو تو غاصب بھی قرار دیا گیا. یعنی آپ کو دعوت نہیں ہے تو آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ اچھا بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک کو دعوت ہے پوری فیملی کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. بلکہ ابھی پچھلے دنوں کراچی میں ایک اسکینڈل پکڑا گیا, کوئی کسی خاتون کو پکڑا گیا کہ وہ روزانہ ہال میں اپنے 4-5 بچوں کو لے کر جاتی, ایک ہی ہال میں. وہ ہال والوں نے بعد میں ان کو پکڑا تو ان کی پلاننگ کیا ہوتی تھی کہ وہ 500 روپے کا لفافہ بھی لے کے جاتی تھی اور جا کر جو بھی شادی اس کی تو اس کو دے دیتی. تو لوگ یہ سمجھتے کہ ان کو دعوت ہے. تو نوٹ کیا گیا کہ اس ہال میں جتنی دعوتیں ہوتی ہے اس میں فیملی کیوں آتی ہے. جب ان کو روکا تو انہوں نے کہا 500 روپے میں پوری
فیملی کھا لیتی ہے، اس سے اچھی کیا بات ہے. تو اب یہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے؟ اگر غربت بھی ہے تو ناجائز طریقے سے تو نہیں کھانا نا. تو ایسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ سب کو لے جائیں گے. اب تو لوگوں نے لکھ کر کارڈ دینا شروع کر دیا کہ مسٹر اونلی یا 1% یا مسٹر اینڈ مسز. اب 4 بچے بھی جا رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو دعوت پر ہی جانا چاہیے. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو باوقار لوگ ہوتے ہیں نا وہ پہلی بات پر ذرا جلدی مان بھی نہ جائیں. یعنی تھوڑا سا چیک تو کریں کہ وہ مروتن دعوت دے رہا ہے یا واقعی اس کے اندر سخت بھی ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے بعض اوقات بیچارہ مروتن کہہ دیتا کہ ہاں بالکل آ رہا ہوں, تو پتہ چلا وہ بولے یار میں نے تو تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ وہ واقعی آپ کو وارملی بلا رہا ہے, اس کی حیثیت بھی ہے, تو پھر ضرور جائیں. بلکہ غریب آدمی کے پاس تو شوق سے جائیں, اس کو انشاءاللہ زیادہ خوشی ہوگی. اگر دعوت نہ دے تو دعوت بڑھوا لیں. مطلب ایک بندے کی دی ہے تو بتا دے بھائی میں فیملی کو کہاں چھوڑ کر آؤں گا, فیملی کو بھی لاؤں گا میں, تو بڑھا ہی دیتے ہیں پھر. لیکن وہ بیچارہ مجبوری میں ہی بڑھا رہا ہوتا ہے. یہ اچھا یہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ تو اتنا ہوتا ہے نا حضرت, پتہ چل جائے. یعنی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, چلے آج آن ایئر بتا دیتا ہوں. میرے گھر میں پچھلے دنوں کئی پروگرام میں کبھی میں نے فیضان مدینہ کے برابر والے ہال میں دعوت نہیں کی, کیونکہ ادھر دعوت کرنے کا تو مقصد یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے پھر حضرت عبداللہ بھی یہ حکمتیں تھیں. اب اس میں بھی اچھا کبھی بھی میرے الحمدللہ جب بھی پروگرام کو باقاعدہ فون آیا کہ حضرت ہم بھی آ سکتے ہیں. اب جو آپ کو کہہ رہا ہے اس کو آپ کیسے منع کریں, کیسے منع کریں گے؟ اچھا آپ نے ایک لمیٹڈ, میرے گھر میں ایک بار میں نے اپنی چھت پہ شاید 100 لوگوں کی دعوت کی, 70 لوگوں کی دعوت کی تھی. لیکن پھر مجھے اچھا میرے جتنے کیٹرر ہیں نا, جتنے کھانا انہوں نے سب نے میرے بچوں کو کہہ دیا حاجی صاحب کو مت بتایا کرو, حاجی صاحب جتنے لوگوں کا کہے نا پکانا اس سے کم از کم 1.5 پکایا کرو. ان کے لوگ آ ہی جاتے بڑھی جاتے, الٹا پھر آپ ہمیں ڈانٹتے ہو کھانا کم ہو گیا ہے. لیکن یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوگا, ایسے جتنے لوگ ہیں کہ جو ماشاءاللہ جن کو اللہ نے کچھ مقام دیا ہے, عزت دی ہے, لوگ پیار کرتے ہیں, پیار ہی یہی ہے. لیکن یار ایسا پیار تو نہ کریں کہ جن کو بلایا ہے مہمانوں کو. مجھے اچھی طرح یاد ہے اشفاق بھائی, مجھے یاد آ رہا ہے کسی عالم دین کے پروگرام میں گیا, وہ اتنے پریشان تھے, نعت خواہ تھے یا کوئی عالم دین تھے. انہوں نے مجھے کان میں کہا کہ عبدالعزیز بھائی دعوت 300 لوگوں کی, بندے 600 آ گئے ہیں اور میں نے دعوت نہیں دی ہے. اچھا اب میں نے مائک پکڑا, یقین کریں میں نے کہا وہ تو نہیں کہہ سکیں گے. میں نے کہا دیکھو جس کو دعوت نہیں ہے مہربانی کریں, آپ نے نعت خوانی سن لی, بیان سن لی, اب واپس جائیں. یہ بیچارے اب ان کے سسرال والے رشتہ دار وہ سارے بھوکے رہ جائیں گے. میں نے کہا یہ درست نہیں ہے, انہوں نے دعوت آپ کو نہیں دی, آپ سے محبت میں آ گئے, آپ نے نعت خوانی سن لی, بیان سن لیا, آپ مہربانی کر کے واپس جائیں تاکہ ان کی عزت سلامت رہے. اور کئی لوگ گئے واپس, لیکن آپ سوچیں کتنی بعض اوقات ہو جاتا ہے اچانک کھانا انتظام کرنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کھانا منگواؤ ورنہ تو عزت خراب ہو جائے گی. تو آپ نے تو میزبان کو ٹینشن میں ڈال دیا, ایک بندہ ہی لے کے چلا گیا, تو دعوت تو ڈبل ہو گئی. اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا, 1000 لوگوں کی دعوت ہے نا, اس میں 25-50 لوگ سنبھل جاتے ہیں. اگر دعوت ہی 100-150 لوگوں کی, اس میں تو 10 آدمی آ جائے تو بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے, کھانا کم پڑ سکتا ہے. تو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے اور کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے. مہروز بھائی اس میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے نا کہ اگر آپ کو کسی نے خاص دعوت دی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی آپ سے کوئی راز کی باتیں کرنا چاہ رہا ہو, کوئی آپ سے اہم مشورہ چاہ رہا ہو. اب آپ کسی اور کو لے گئے ہو, آپ وہ والا معاملہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اور راز کی بات کیسے کرے گا؟ ایسے ہی ہوتا ہے بعض اوقات. کلوز گیدرنگ اس لیے کی جا رہی ہے, 2 4 5 10 لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے کہ کوئی خاص بات کرنی ہے. اچھا فیملیز میں بھی ہوتا ہے یہ, آرگنائزیشنز میں بھی ہوتا ہے, اداروں میں بھی ہوتا ہے. تو جتنوں کو بلائے اتنوں اصل میں کامن سینس تھوڑا سا یوز کریں, یہ دوسروں کے لیے بھی یوز کریں, صرف آپ کے لیے نہیں ہے کہ یہ بھائی دعوت دے رہا ہو تو یوں سوچنا چاہیے تھا نا, تو صرف اس کو نہیں سوچنا چاہیے تھا, کچھ آپ کو بھی سوچنے کا کام ہے, کچھ آپ بھی سوچ لیں. تو جس طرح کی دعوت ہے میرا خیال ہے ہماری جو گفتگو ہوئی ہے اس انداز کا آپ کا جو ہے نا رپلائی اور بیہیویئر ہونا چاہیے. اگر سنگل پرسن کو بلائے سنگل پرسن, اچھا بعضوں کا دعوت دینے کا انداز بھی ہوتا ہے, وہ ایسا ہی ہوتا ہے رازدارانہ. اچھا پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ فرد جتنے افراد کو بلا رہا ہے یا مجھ کو بلا رہا ہے نا تو نہیں بتانا. اچھا اب وہ ایسا بھی ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو بلایا, اب وہ آس پاس والے کسی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان 4 لوگوں کو بلایا, تو وہ یا تو بلانے والے کو یا جس کو بلایا اس کو منہ لگیں گے کہ بھائی ہمیں کیوں نہیں بلایا. بلکہ بعض اوقات تو ایسا کر دیتے ہیں تمہیں نہیں بلایا. گیدرنگ ہوتی ہے نا دوستوں کی, اب ایک دوست کی مثال کے طور پہ ایک ایسا اسلامی بھائی ہے جس کے 20 کے دوست ہیں, اس کو 5 بندے بلانے ہیں, اس نے سلیکٹڈ 5 کو بلا لیا. اب 5 کو یہ تو تمیز ہونی چاہیے کہ باقیوں کو نہیں بتانا, یار آپ کو نہیں بلایا, آپ کو نہیں بلایا, اوئے اچھا اس کو نہیں بھی احساس تھا تو احساس دلا دیا. تو اب وہ اچھا فون بھی کرتے ہیں, اچھا بھائی آپ نے ان کو بلایا ہمیں نہیں بلایا, اچھا بھائی تم بھی آ جاؤ. یعنی دونوں طرف نہ اس نے راز رکھا اور نہ اس نے سننے کے بعد چوپٹ کر دیا. یہ بات ہونی نہیں چاہیے. آپ کو بلایا ہے تو آپ سمجھ لیں آپ کو عزت دی ہے بھائی, آپ اس کی عزت بھی رکھیں. اور خاص طور پر زیادہ مشہور لوگ ہوں, تعلقات والے, تو ان کے بچوں کی شادی ہو. ایک تو پیار اتنا ہے لوگوں کو مفتی صاحب, اللہ کرے گا ابھی آپ کے بچوں کی شادی ہوگی تو پھر آپ یہ مزید دیکھیں گے. اچھا مفتی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بالکل, جو اللہ وہ خوشیاں دکھائے یہ والی چیز نہ دیکھیں لیکن دیکھتے ہی ہیں. یعنی لٹرلی ناراض ہوئے آ کے, آپ نے ہمیں نہیں بلایا, میں آپ سے ناراض ہوں,
میں نے کہا یار معاف کر دو یار، باقی اب تو ہم کس کو کیسے کہاں سے ککری گراؤنڈ میں کریں تو وہ ہو مفتی سکتا صاحب یہ حقوق العباد کا معاملہ ہوگا، اس سے معافی ابھی مانگیں۔ مجھے چند دن پہلے ایک اسلامی بھائی ملے، جو دعوت مینیج کی ہے جو لاسٹ حاجی صاحب کی بیٹی کی، تو وہاں پہ 9:45 میں کھانا شروع کر دیا، وہ اسی لیے کیا 2-3 شفٹوں میں، یعنی ہم تو رہے تو میں نے کہا دیکھے کس طرح انہوں نے مینیج کر دیا۔ ہمارے ساتھ تو پرابلم یہ ہوا کہ ہال میں گنجائش تھی 1100 لوگوں کی، ہم نے کاٹتے بھی نام لکھے تو بھی 1500 ہو گئے۔ اب 1500 بندوں کو تو ہال میں کھلایا نہیں جا سکتا تھا، اب ہال والوں سے میٹنگ، کیٹرنگ والوں سے میٹنگ، بولے ایک ہی طریقہ ہے، آپ کھانا جلدی شروع کر دیں، لوگ آتے جائیں اور کھاتے جائیں، تو پھر آپ کا جو ہے کام ہو سکتا ہے۔ بعد میں 2-5 دن معذرتیں بھی کرتے ہیں۔ ہاں وہ تو ہر سال ہوتا ہے، ناراضگیاں اسلامی معذرت۔ بھائی ملے، مجھے کہا مفتی احسان صاحب فرما رہے تھے یا معذرت یار میں آپ کو بھول گیا، وہ یقیناً بھولے ہوں گے، کوئی اسلامی بھائی تھے عام، تو میں نے کہا مفتی صاحب نے بھی 5-7 دن یہ کرنا ہے، ایسا ہی کیونکہ وہ ظاہر ہے اتنے ساروں کو بھولے بھی ہوں گے، انسان ہے، نیچرل ہے، انسان کس کو یاد رکھے گا؟ فیس بک پہ تو نہیں لگا سکتے نا کہ آپ سب آ جائیں، تو پھر کیسے ارینج کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا عبدالحبیب بھائی، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات پہ دعوت مانگتے ہیں، ہاں بچہ ہو گیا، بچی ہو گئی، کوئی گھر لے لیا، کوئی اچیومنٹ ہو گئی، کوئی XYZ، یہ دعوتیں مانگنے کی جو عادت ہے اس کے بارے میں کیا یہ تو میرا خیال ایک بہت پیار اور ایک بعض اوقات بہت تکلف اور بے تکلفی ہوتی ہے، پیار کی حد سے نکل جائے پھر؟ وہ حد سے نہ نکلیں، لیکن یہ جو بار بار مانگنے والوں کو بار بار ملتی بھی نہیں ہے، ان کا بھی تکیہ کلام ہوتا ہے، پھر دوستوں کو بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا کام ہی دعوت مانگنا ہے، تو پھر اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن پریشر نہیں دینا چاہیے۔ بعض اوقات پھر دعوت نہیں کھلاتا، کنجوس ہے، اس کے تو جیب میں ہاتھ ہی نہیں جاتا، ارے بھائی ہماری دعوت کھا گیا، اب تمہاری باری کب آئے گی، یہ جو طنز کرنا، یعنی آپ نے دعوت اس لیے کھلائی تھی کہ اب آپ کو کب ملے گی، لوگ گن رہے ہوتے ہیں، میں تمہارے یہاں 2 بار آیا، تم نے 1 بار بلایا، ارے بھائی اس لیے کھلایا تھا، اب اللہ کرے کہ میرا دسترخوان ایسا رہے کہ لوگ بار بار آئیں، تو یہ تو اچھی نیتوں سے کھانا کھلائے نا، نہ کہ آپ دعوتیں کاؤنٹ کرتے رہیں، تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ باقی پیار میں اگر کوئی کہتا ہے بھائی ماشاءاللہ مدینے جا رہے ہو، دعوت کب کھلاؤ گے، نیا گھر لیا، تو یہ ایک پیار والا ہی انداز ہونا چاہیے، پھر اس کو پکڑ نہ لیں کہ یار وہ تمہارا گھر تو ابھی تک گھر آباد نہیں ہوگا، دیکھو نہیں بلاؤ گے، تو ایسا تو نہ کریں۔ آپ سے مانگی ہے کسی نے دعوت؟ ہاں وہ بھی تو ہمارے بیٹے کا آج ہی کہہ رہا تھا کہ کافی سارے دوست مانگ رہے، کچھ کرنا پڑے گا۔ میزبان بھی جو ہے نا وہ گن گن کے نہ کھلائے، ایک جگہ حاضری تھی، پھر عبداللہ بھائی کہیں گے کہ آپ جاتے کیوں اسی جگہ، کلوز تھا، مطلب ہمارے فرینڈ سرکل میں ہی تھا، تو کھاتے کھاتے نا کسی کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہو گئی اور انہیں وومیٹنگ ہو گئی، خیر انہیں سنبھالا، پھر بیٹھے ہم، تو سامنے والے نے کہا کہ یار میں نے کہا بھائی کیا کھلا دیا بندے کو، وومیٹنگ ہو گئی، آپ تو کیا کھلا رہا ہے، مطلب بے تکلفی تھی ذرا، تو کہنے یار میرے بھائی کھلایا صحیح ہے لیکن انہوں نے نا تھوڑا کھایا زیادہ ہے، تو میں اس وقت کھا رہا تھا، میں نے ہاتھ روک لیا، میں نے کہا بھائی میں نے کتنا کھایا یہ بتا دو، تو وہ بھی کہہ کے نا بس وہ نکل گیا ان کے منہ سے، مطلب وہ مہمان گن رہا تھا، اس میزبان گن رہا تھا۔ تو ایسا بھی نہ کریں بھائی، بلائے تو ذرا کھلے دل سے بلائیں اور پھر کھلائیں۔ نہیں یہ کھلے دل سے کھلانے میں ایک بات ضرور عرض کر دوں کہ اتنا بھی نہ کھلائیں کہ اس کی زندگی مشکل کر دیں، وہ پلیٹ میں جو ڈالنے والا معاملہ ہے نا، دیکھیں میزبانی کے آداب یہ بھی ہیں کہ آپ مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیں، ایک بار پوچھ لیں کہ آپ اس میں سے کچھ لے لیں، لیکن کچھ لوگ سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا اب آپ کی پلیٹ میں وہ ڈال دیا جو آپ نے کھانا ہی نہیں ہے، اب جب تک پہلے آپ اس کو پورا نہیں کرو گے تو آپ کے اگلے آئٹم کی باری نہیں آئے گی، آپ کو کھانا چاول ہے انہوں نے ڈال دیا سالن، اچھا آپ نے کھانا سلاد ہے اس نے ڈال دیا چاول، تو آپ چھوڑ دینا اس کو، جو کھانا ہے وہ کھانے دیں، اس کی چوائس پہ چھوڑ، اس کی چوائس پہ چھوڑ دے، کھانا سامنے رکھ دینا، کچھ لوگ پلیٹ خالی نہیں ہونے دیتے، اچھا یقین کریں جو کھانا ہے اس کی باری نہیں آ رہی، اب بندہ کہے بھائی رک جاؤ مجھے وہ کھانا ہے، تو بھائی اب مہمان میزبان، آج کل لوگ ڈائٹ بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کی پرہیز بھی ہوتی ہے، آپ ان کو اپنے حساب سے کھانے دیں۔ وہ میں ایک جگہ گیا تو ایک ملک میں تھا یا پتہ نہیں کہا، تو میں نے چائے قہوہ تھا نا، تو عمان والوں کے پاس، تو قہوہ پی کے رکھا تو پھر بھر دیا، میں نے پھر پیا پھر رکھ دیا، میں نے کہا بس پی لیا، بولا جب تک آپ یہ کپ الٹا نہیں کرو گے نا آپ کا کپ بھرتا ہی رہے گا، میں کہا اچھا بھائی یہ بھی رواج ہے بھائی، جو خالی رہا تو بھرتے ہی رہیں گے، آپ نے سیدھا نہیں رکھنا، اے پی کے میں بھی یہ بات ہے، یہ ہاں یہ پختونخوا میں بھی بتولا ایسا ہی ہے، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگلے کا پیٹ ہے اس کی اپنی مرضی، عمان والوں کے کب چھوٹے ہوتے ہیں، اے پی کے والوں کے کب بڑے بڑے ہی ہیں، بڑے بڑے ہی ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، دین اسلام ہمارے زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، گفتگو جاری رہے گی، لیکن آئیے آج کا وظیفہ، آج کا ورد حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب سے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ماہ رمضان آیا ہے، آج انشاءاللہ وہ وظیفہ سنیں گے جس کی شاید بہت سارے ہمارے ناظرین کو ضرورت ہے، قرض اتارنے کا وظیفہ، اور سبحان اللہ اس میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے سکھائے ہیں، اگر تم پر جبل سیر، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے،
اس کے جتنا بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ادا کر دے گا. تم یوں کہا کرو. اب وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ مدنی پنج سورے میں بھی وظیفہ موجود ہے، اور یہ انشاءاللہ جب اس کا شارٹ کلپ آ جائے گا تو آپ کو یہ لکھا ہوا بھی مل جائے گا، تو آپ ضرور اس کو پڑھیں اور پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ غیب کے خزانوں سے مدد ہوگی، آپ کا قرض اتر جائے گا. یاد رکھیے جس کو قرض اتارنا ہے وہ نیت کرے کہ میں نے قرض دینا ہے، مجھے لوٹانا ہے، اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد کرے گا. جس کی نیت ہی نہیں ہوتی قرض دینے کی تو پھر اس کی مدد نہیں ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے جو اپنے مشکل حالات میں بھی قرض اتار دیتا ہے نا، اللہ اس کے دن پھر پھیر دیتا ہے. کسی کے مال کو دبانا نہیں ہے، کسی کے پیسے کھانے نہیں ہیں. آج کل مارکیٹوں میں فیصلے لوگ کراتے ہیں کہ بھائی پیسے میں پا ہے نہیں، آدھے آدھے میں فیصلہ کر لو. آپ فیصلے کی طرف نہ جائیں. آپ کو اپنے گھر کا کچھ سامان، اپنی کوئی چیز بیچنی پڑے، آپ بیچ کے قرض اتار دیں. آپ دیکھیں تھوڑے دنوں بعد اللہ اس سے بہترین چیز آپ کو عطا فرما دے گا. اور جو لوگ مال رکھ کر لوگوں کے پیسے نہیں دے رہے ہوتے، ہم نے دیکھا وہ مال بھی بک جاتا ہے اور مقروض بھی پھر وہ رہ جاتے ہیں. تو اتارنے کی نیت کریں اور پھر یہ دعا یاد کر لیں، انشاءاللہ غیب کے خزانوں سے مدد ہوگی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کال دیجیے گا. میرا اپنا بزنس ہے کارپیٹ کا، تو ان دنوں میں مسجدوں کا کام بہت زیادہ آ رہا ہے نا، تو پوچھنا یہ تھا کہ مسجدوں کے یا نماز اس طرح کے جو ہے نا وہ ہم کام کر رہے ہیں، تو اس میں کتنے پرسنٹ جو ہے نا وہ منافع جائز ہے؟ جی مفتی صاحب، مسجد کے کام میں کتنا % منافع جائز ہوتا ہے؟ کارپیٹ کا کاروبار ہے ان کا، اور مسجدوں کے کام زیادہ آ رہے ہیں، صفیں بھی، دریاں جو بھی اس طرح کے. تو دیکھیں شرعی مسئلہ تو ظاہر یہی ہے کہ جس میں آپ جھوٹ دھوکہ دیے بغیر آپ اپنی چیز بیچتے ہیں، آپ کو اس پہ نفع رکھنا بالکل جائز ہے، اور اس کی کوئی لیمٹ شریعت مطہرہ نے نہیں بیان کی. جیسے عام آپ تجارت کرتے ہیں تو مسجد کی کمیٹی اور اس طرح کے افراد آتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی جو بھی خرید و فروخت آپ کے طے ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا وہ لینا کمانا جائز ہے. لیکن چونکہ اللہ کے گھر کے اندر یہ دریاں جا رہی ہیں، قالین جا رہے ہیں، تو عام طور پہ لوگ اس میں کمیٹی والے بھی، انتظامیہ کے اراکین بھی، وہ کچھ تقاضا کرتے ہیں ہمیں کچھ مسجد کے لیے آپ ڈسکاؤنٹ دیں، تو جتنا ہو آپ بھی حصہ ملائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا اس میں. ماشاء اللہ. لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے مفتی صاحب کہ آپ نے کون سا جیب سے دینا ہے، مسجد کمیٹی سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور میں نے واقعی اس طرح کا سنا ہے، آپ نے کون سا جیب سے دینا، تو وہ عام لوگوں کو جس ریٹ میں دے رہے ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر پیسے لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے تو چندہ کر کے دینا، تو جو ہم مانگتے یہ تو اور مطلب آپ کے لیے بھی چندہ کریں ہم. ہاں جی، یہ تو اور مسجد کے ساتھ یعنی الٹا یہ ہے کہ مسجد کو دینے کی بجائے، مسجد میں تعاون کرنے کی بجائے آپ مسجد کا پیسہ اس طریقے سے وہ لے رہے ہیں، تو یہ تو اور ایک طرح کی خیانت ہوگی اگر مل ملا کے کوئی اس طرح کی رد و پوک کرے. ماشاءاللہ لیکن ایسا نہیں ہوتا، لوگ بہت اس میں نو پروفٹ نو لاس پہ کرتے ہیں. اور مشورہ تو یہی ہے کہ مسجد کا کام آیا ہے نا، تو یہ اللہ کے گھر میں آپ کا سامان جا رہا ہے، یہی آپ کے بھاگ جاگ گئے ہیں. ادھر آپ نہ کمائیں، اس کی برکت سے باقی اللہ اور گاہک بھیج دے گا، آپ کما لیں گے. کمانا مفتی صاحب نے فرما دیا جائز ہے، لیکن آپ کا بھی تو کوئی کنٹریبیوشن ہو نا. ہم نے تو ایسا بھی دیکھا، لوگ کہتے ہیں بھائی میری خرید اتنے کی ہے لیکن میں مزید کچھ اپنی طرف سے ڈال دیتا ہوں تاکہ چلے میرا بھی حصہ مسجد میں ہو جائے. تو اس نیت کے ساتھ جب آپ کریں گے نا، ماشاءاللہ آپ کو خوشی کیا ہوگی کہ آپ نے اتنی مسجدوں میں جانمازیں لگائی ہیں. یعنی دیکھیں مثال کے طور پہ ایک عام مسلمان کو جانماز کے لیے مسجد ڈھونڈنی پڑے گی. آپ کا تو کام یہ کہ آپ کے پاس روز کوئی نہ کوئی مسجد والے آ رہے ہیں، تو آپ ہر مسجد میں کچھ جانماز اپنی طرف سے لگوا دیں تو آپ کا تو ہر طرف سے ثواب کا میٹر شروع ہو گیا. تو آپ تو اس نیت کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ پھر دیکھیں غیب کے خزانوں سے آئے گا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. کال کہ بندے کو مطلب ٹائم کا پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ روزے کا ٹائم اینڈ ہے، مطلب کہ سحری کا ٹائم ہے، اختتام پہ ہے، یہاں تک جو ہے نا یہ سحری کا ٹائم ہے، ہمارے پاس کیلنڈر وغیرہ ہوتے ہیں. تو پوچھنا یہ تھا کہ اس کے بعد اگر جان بوجھ کے بندہ کہے کہ خیر ہے تو کیا اس کا روزہ ہو جاتا ہے؟ اوہو، ٹائم کے بعد بھی کہ خیر ہے. دیکھیں جب ٹائم کا پتہ ہے اور ٹائم کے حوالے سے پتہ رکھنا چاہیے جی. اب اس میں تو غفلت کسی طرح کی نہیں ہونی چاہیے سحری کے حوالے سے. اور جب سحری کا وقت ختم ہو گیا جو اس کا ٹائم ہے، اس کے بعد معاذ اللہ جان بوجھ کے کھہ رہے اور کھاتے رہنا، تو وہ روزہ کہاں سے ہوا؟ الٹا گناہگار ہوگا. اس کا نہ روزہ شروع ہوا ہے اور گناہگار بھی ہوگا. رمضان کا روزہ اس کا ایک چلا گیا اور قضا ہو جائے گا. تو یہ گناہ کا کام کیا اگر اس نے جان بوجھ کر کوئی ایسے کہ بھول سے نہ اور بات ہوتی ہے، لیکن یہ بھولنے والی نہیں صورت جو یہ کہہ رہے ہیں. یہ تو الٹا کہہ بھی رہے ہیں کہ خیر کھاتے رہو. کچھ لوگ اور طرح کی بے باکی ہے. یہ کچھ لوگ اتنی عجیب سی بات کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک جگہ، شاید مدینہ شریف کی بات ہے، کہ ایک بندہ جو اذانیں ہو رہی تھی اور وہ کھا رہا تھا، تو اس کو روکا کہ بھائی ختم ہو گیا ٹائم، بالکل اذان شروع ہوئی تھی. تو کہتے میری آنکھ یہ بھی کھلی ہے.
تو بھائی اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا تو 2-5 منٹ کی تو رعایت ہوگی نا. تو اگر آپ کی آنکھ نہیں بھی کھلی ہے, آپ کو موقع نہیں ملا ہے, یا سحری بعض اوقات حرمین طیبین میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ لائن میں لگا ہوا ہے تو کھانا ملنے میں لائن میں دیر لگ گئی, ریسٹورنٹ سے کھانا دیر سے ملا, تو یار مجھے تو ملا ہی لیٹ ہے نا, تو اب 10 منٹ تو مجھے ملنے چاہیے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا, کچھ رعایت مل جائے, کوئی رعایت 1 منٹ سیکنڈ بھی اوپر چلا گیا تو اب آپ کا روزہ ہی شروع نہیں ہوگا. تو یہ سارے انتظام آپ کو پہلے کرنے, اور کبھی ایسا ہو بھی جائے کہ آپ کو پانی پینے کا, یا ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں فل سٹاپ نہیں لگا سکا یار, سب کچھ کھا لیا لیکن آخری گھونٹ ضرور پینا ہے, وہ بھی آخری سیکنڈ میں جا کے پینا ہے. تو بھائی سارے فل سٹاپ جو ہے 2-4 منٹ پہلے لگا لیں, چاہے وہ پیسٹ کرنا ہے, چاہے وہ مسواک کرنی ہے, دوائی کھانی ہے. لیکن اگر آپ بالفرض رہ چکا, آپ نہیں کر پائے, تو اب آپ نے بغیر سحری کے بھی روزہ رکھنا ہے, آپ کو ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا. اچھا, کچھ پھر ایسا ہوتا ہے جیسے آنکھ بھی نہیں کھلی, سحری کا ٹائم ختم ہو گیا, اذانیں ہو گئی, تو اب شریعت کا آپ کی طرف پاس یہ آپشن تو تھا نا کہ آپ آنکھ کھلی, بڑے فجر کا نماز کا وقت ہو گیا, یا کوئی بالفرض اتنا سوتا رہا کہ فجر کی نماز کا وقت بھی چلا گیا, دھوپ چڑھ گئی اور دن ہو گیا, تو اب بھی شریعت اسے یہ اجازت تو دیتی ہے کہ وہ جیسے ہی اٹھا ہے تو وہ رمضان کے روزے کی نیت تو کر لے, لیکن کھائے پیے بغیر. اس ٹائم 1-2 گھونٹ پانی یا 1 گلاس پانی پی کے تو جو نیت ہو سکتی تھی اب وہ بھی نہیں ہو سکتی. تو اگر کسی کی آنکھ نہ کھلے اور ظہور کبریٰ سے پہلے, زوال کے وقت سے پہلے وہ اگر نیت یہ کر لیتے ہیں, اور نیت یہ کرنی صبح سے, یہ نہیں کرنی کہ میں 9 بجے سے روزے دار ہوں, یعنی نیت اس کی کہ میں صبح سے ہی, سحری سے ہی, جو صبح کا وقت ہے صبح صادق سے ہی میں روزے دار ہوں. لیکن وہ نیت تب ہی ہو سکے گی نا جب آپ پانی یا کچھ ایسی چیز استعمال نہ کریں اور اس ٹائم آپ فوراً نیت کر لیں. اچھا, ایسی کوئی اب حدیث تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ کوئی 1-8 پیالی تو بندہ کھا لے, جب اذان شروع ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ اس کے ختم کرنے سے پہلے کھا لیں, یا ٹائم ختم ہونے سے پہلے, وہ میں نے اٹھا لی تھی تو میرے ہاتھ میں ہے, تو اب جب تک یہ ختم نہیں کر لیتا اس وقت تک کی تو مجھے رعایت ہے. بعض اس طرح کی باتیں بھی لوگ جو ہے وہ آج کل کر رہے ہیں. آخری اذان حدیث بھی بیان کی جاتی ہے. انہوں نے ابو داؤد شریف کے ایک حدیث پاک ہے جس میں یہ ہے کہ اگر ندا آئی اور ہاتھ میں برتن ہے تو اپنی حاجت پوری کر لو. اب یہ ایک حدیث بیان کر کے اس کو بغیر اس کی تشریح تفسیر کیے اس کو ڈائریکٹ لگا دیا کہ اذان ہو دے تو اس ٹائم کھاتے رہیں. حالانکہ ہمیں واضح طور پر جو کھانے پینے کی جو اجازت قرآن مجید فرقان حمید نے دی ہے, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. یہاں جو صبح صادق اور فجر کے حوالے سے یہ کہا گیا نا, اذان کا سحری بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں کسی طرح کی, ورنہ اذانیں کتنی ہوں گی, چلیں اس کا یہ تو طے کریں کتنی اذانیں ہوں گی. بعض جگہوں پہ نماز جلدی ہے تو وہ اذان فوراً دیتے ہیں, کچھ کیا 5 منٹ لیٹ, کچھ کیا 10 منٹ. مسجد کی لائٹ چلی گئی پھر کیا کریں گے, تو اذان ہی نہیں. تو دیکھیں یہ حدیث پاک اس حوالے سے نہیں ہے, اس کی کئی توجیحات بیان فرمائی. ایک تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث ہے کہ بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ مبتلا کرے. بلال کی, اور وہ اذان کب ہوتی تھی, وہ صبح یعنی فجر کی اذان سے پہلے جو ایک اذان ہوتی اس کے حوالے سے تھا. اچھا, دوسری بات یہاں پہ یہ بھی شارحین نے بیان فرمائی کہ یہ جو یہاں ندا کا ذکر ہوا اس کو تعبیر کیا ہے کس حوالے سے, اقامت کے طور پر, اور وہ بھی مغرب کی نماز کے لیے. اذان نہیں ہے یہاں پہ, ندا کے لفظ ہیں, فجر کا لفظ نہیں ہے, فجر کے ہیں ہی نہیں اس میں. تو یہ مغرب کی جو اذان تھی, اب کسی نے لیا برتن بھی اسے, اب ادھر سے اذان ہے یا اذان کے بعد ندا یعنی جماعت کی اقامت ہے, تو کسی کو اپنی حاجت یہ ہے تو ٹھیک ہے روزہ افطار ہوا, اب بجائے یہ کہ یہ بھوک اتنی لے کر نماز میں ہی اس طرح کے خیالات میں رہے تو یہ حاجت پوری کرے, نماز میں شامل ہو جائے, تو حاجت پوری کرے اور نماز میں چلا جائے اور نماز پڑھ کے آ جائے, یعنی پہلے حاجت پوری کر لے. لیکن اس کا سحری سے تعلق ہی نہیں تھا اس روایت کا, اس کو بنایا یہاں پر اور اس کو سیدھا سیدھا جو ہے نا وہ یہ بیان کرنا شروع کر دیا. تو یہ سحر افطار کے اوقات باقاعدہ قرآن نے بیان کیے ہیں اور حدیث طیبہ کے اندر اس کا بیان ہوا, اور آج تک امت جس پر ہے اسی پر ہی رکھنا ہے, نہ کہ یہ کہ آج ہم کہیں کہ یہ آج ہمارے پاس سامنے, یہ حدیثیں تو پہلے سے موجود ہیں اور کتابوں کے اندر, اور اس کی ساری وہ توجیحات اگر یہ کریں گے تو دوسری حدیث وہ کہاں جائیں گی. تو اس لیے یا اذان کہے ہی نہیں سرے سے, ندا کے حوالے سے وہاں جو کلمات ہیں وہ ہیں ہی ندا کے حوالے کہ ندا ہو اور ادھر برتن ہاتھ میں موجود ہو. تو یہ مختلف توجیحات اس حدیث کے تحت بیان کی گئی ہیں. اس کا فجر کی اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ فجر سے سحری کا کوئی تعلق. اچھا, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ
12, 15, 13 घंटे भूखा रहना है तो ये 2-4 मिनट की लड़ाई क्यों है भाई? 5 मिनट पहले ही अपना शेड्यूल खत्म कर देना, यानी आखिरी सेकंड तक, आखिरी मतलब मौके तक की खाने पीने के मसले पूछने की अजान हो गई तो क्या करना भाई? अपना शेड्यूल, अपना हिसाब ही ऐसे रखें। लोग बाज औकात अपने घड़ी को 10 मिनट पहले रख रहे होते हैं या 10 मिनट आगे रख रहे होते हैं कि बंदा टाइम पे जगहों पर पहुंच जाए। मीटिंग्स में, ट्रेन में, फ्लाइट में, बोर्डिंग गेट पर आपके पास बोर्डिंग कार्ड है, सामान जहाज में जा चुका है, लेकिन अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे तो बोर्डिंग गेट बंद हो गया, आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा। इतने बड़े बड़े लोगों ने नुकसान देखे हैं, वहां सब लोग टाइम पे पहुंचते हैं। और फर्ज रोजे के मामले में जनाब ये पूछ रहे होते हैं कि यार अजान के शुरू में पैर पर खा लें, आखिर तक खा लें। भाई आप तो 5 मिनट पहले फारिग हो जाए ना, ताकि फर्ज रोजा है उसकी एहतियात करें। जब पूरा दिन भूखा रह सकते हैं तो 2-5 मिनट अर्ली चलना चाहिए। ये सबको समझना चाहिए ना कि सिर्फ ऊंट ही है जो पानी स्टोर कर सकता है, हाँ। और जो ज्यादा टाइम चला सकता है। हम लोग तो जितना भी आखिर तक पीते रहेंगे ना, वो 2-3 घंटे में आगे पीछे हो जाना है, उसके बाद प्यासा ही रहना है। तो ये 10 मिनट पहले भी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बल्कि ज़्यादा पानी पीना बाज डॉक्टर्स कहते हैं कि नुकसानदेह हो सकता है। जिन लोगों को फिर ज़्यादा नमकियात खारिज हो जाए तो फिर उनको ज़्यादा प्यास लग सकती है, तो एतदाल रखिए। माशाअल्लाह प्यारी प्यारी गुफ्तगू हम सुन रहे हैं और दीन सीख रहे हैं। आइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 2-3 शेर नाज शरीफ के सुनते हैं। हमारे हसन भाई हमें कलाम सुनाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नाज शरीफ से पहले अगर मैं 1-2 जुमले, क्योंकि इस वक्त बड़ी तादाद में लोग हरमैन तैयबैन जा रहे हैं और हम अपने आप को कहते हैं कि हम ये मदीने का मेहमान बन रहा है। चूंकि आज मेहमान और मेज़बान पर बात हो रही है, जरूर जरूर। तो मदीना पाक में अगर आपको मेहमान बनाया जा रहा है, मक्का पाक में मेहमान बनाया जा रहा है, तो वहाँ भी मेहमान बनने के कुछ आदाब हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर में कोई मेहमान आए और आकर आपके खाने की बुराई करे, आपके घर की बुराई करे कि घर अच्छा नहीं है, सफाई नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, खाना अच्छा नहीं है, तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं इस मेहमान को अगली बार मत बुलाना। और कोई मेहमान आए आपके घर की तारीफ करे, अदब करे, साफ सुथरा रहे, घर को भी साफ सुथरा रखे, जाते हुए दुआएं देकर जाए, बल्कि तोहफा देकर जाए, आप कहते हैं कितना अच्छा मेहमान, तब फिर बुलाना है। तो बुजुर्ग फरमाते हैं अगर मदीने में बार बार मेहमान बनना है ना, तो अच्छे मेहमान बने, मदीना पाक का अदब करें, वहाँ की सफाई सुथराई का ख्याल रखें, वहाँ शिकवे शिकायत ना करें। कुछ लोग अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं, मज़ा नहीं आ रहा, गर्मी बहुत है, रश बहुत है। अरे हमें बुला लिया गया, ये बड़ी बात है। तो कभी ज़बान पर शिकवा आपने ना मक्का पाक में लाना है ना मदीना पाक में लाना है। वो शायर कहते हैं ना, संभल कर पाँव रखना ज़ायरों शहरे मदीना में, कहीं कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। तो इस बार जो भी जा रहे हैं या आइंदा भी जो जाएं, बस वहाँ शुक्र का अंदाज हो, अदब का अंदाज हो, नबी पाक को तोहफा देकर आए कि हुजूर आपने बुलाया, अब मैं आपकी सुन्नत पर अमल करूंगा, अब मैं इंशाल्लाह दुरूद पाक कसरत से पढ़ूंगा, चेहरे पर दाढ़ी सजा ले, सुन्नत वाला अमल शुरू कर दें और नबी पाक से वादे कुछ करके आए। फिर देखें आपको बार बार बुलाया जाएगा, तो अच्छा मेहमान बनिएगा ताकि दोबारा बुलावा मिले। माशाअल्लाह। इस पर पूरी हम कोशिश करेंगे पूरा प्रोग्राम इंशाअल्लाह आदाब हरमैन पर इंशाअल्लाह। एक बड़ी तादाद है माशाअल्लाह जाती है जी इस वक्त। तो मक्के शरीफ में कह रहे हैं कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग, ऐसे ही हज से ज्यादा लोग इस बार अब रमजान में हज से ज्यादा लोग जाते हैं। पूरे रमजान का जो टर्नओवर इस बार बता रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों का टर्नओवर होगा। तो हज से ज्यादा लोग माशाल्लाह अब रमजानों में जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, तो जा रहे हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। जी हसन भाई। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले, शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले, शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले, मुझसा सी भी है मेहमान मदीने वाले, मुझसा सी भी है मेहमान मदीने वाले, मुझ कमीने को मदीने में बुलाया तुमने, मुझ कमीने
مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے، ہے یہ احسان پہ احسان مدینے والے، زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے، میں بھی تو زائر طیبہ ہوں رسول عربی، میں بھی تو زائر روضہ ہوں رسول عربی، مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے، مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے، کاش عطار ہو آزاد غم دنیا سے، کاش بدکار ہو آزاد غم دنیا سے، بس تمہارا ہی رہے دھیان مدینے والے، بس تمہارا ہی رہے دھیان مدینے والے۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات بڑی اہم ہے، وہ خیال رکھیے گا۔ یہ اعلان ساتھ میں کر دیں کہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور تقریباً 2 منٹ بتایا گیا مجھے کہ کراچی، اچھا 8 منٹ ہے کراچی میں، تو اختتام کا وقت ہے، آپ ذرا خیال کیجیے۔ جی حضور۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بات تو منقول ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، مگر یہ 6 کام جو بتانے جا رہا ہوں نا، اس میں جلدی کرنا شیطان کی طرف سے نہیں ہے۔ ویسے نارملی کہا جاتا ہے نا جلد بازی مت کیا کرو، مگر یہ وہ کام ہے جس میں جلدی کرنے کا حکم ہے، اور وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں جلدی کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار آخر وقت میں پڑھ لوں گا، اور بعض اوقات پھر ان کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھ لیں۔ نمبر 2، مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی، یعنی اس کو خیر خائی میں جلدی کرنا چاہیے۔ بعض اوقات مہمان بیٹھا ہے بیچارہ، وہ انتظار ہی کر رہا ہے کہ کب کھانا آئے گا، کب میں فارغ ہو جاؤں۔ وہ ایک چٹکلا ہے نا کہ ایک مہمان کہیں گیا اور انتظار کر رہا ہے، باتیں ہی ہو رہی ہیں، کھانا ہی نہیں آ رہا، اس کو بھوک بھی لگ رہی ہے، تو آخر میں میزبان نے پوچھا آپ کو کون سی خوشبو پسند ہے؟ تو کہتا ہے مجھے کھانے کی خوشبو پسند ہے۔ تو پھر اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ بیچارے کو بھائی کھانا بھی تو کھلانا تھا۔ تو مہمان آ جائے تو مہمان نوازی میں جلدی کرنا چاہیے۔ نمبر 3، کسی کے مرنے پر اس کی تجہیز و تکفین کرنے میں، یعنی بعض اوقات دفناتی نہیں ہے، بہت انتظار کر رہے ہوتے، تو میت کا حق یہ ہے کہ جلدی سے جلدی اس کی تجہیز و تکفین کر دی جائے۔ چوتھا، بچی کے بالغ ہونے پر اس کی شادی کر دینی چاہیے، انتظار زیادہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کام میں جلدی کرنی چاہیے۔ پانچواں، قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو اسے جلدی جلدی ادا کرے۔ بندہ کہے بھائی جلدی کا کام شیطان کا ہے، آرام سے دوں گا، جب وقت آ گیا تو دے دے، بلکہ اگر وقت سے پہلے بھی دے سکتے تو دے دیں۔ اور آخری بات، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا ہے، گناہ میں تاخیر نہیں کرنی کہ جناب آرام سے کرنا ہے، اس میں جلدی کرنی ہے۔ آج گناہ وہ فوراً توبہ کرنے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گناہوں پر فوری توبہ کرنے کی، بلکہ بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ صاحب، آج مہمان نوازی، میزبان وغیرہ پر بات ہوئی، یہاں یہ بھی کچھ مدنی پھول ہمیں مل جائیں کہ جیسے کہ بڑی دعوتیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، کھانا بھی نہیں کھل رہا، اور جیسے ہی کھلتا ہے تو جو اکثر کہوں شاید اکثر ہی کہ وہ جو ماحول بنتا ہے بوفے پر، تو کیا مسلمانوں کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟
جی اس میں واقعی وہ حرص اور بعض اوقات عجیب سا معاملہ ہوتا ہے، اس میں پھر اتنا نکال بھی لیتے ہیں. بلکہ آج ہی اتفاقاً ہم شہری پر ایک جگہ تھے تو حضرت کا یہی کہنا تھا کہ پلیز آپ چینل پر بات کریں، اتنا دعوتوں میں کھانا ضائع ہو رہا ہے. اچھا یہ بفے سسٹم میں ایک پرابلم یہ کہ جلدی نکال لوں تاکہ دوبارہ نہ کھڑا ہونا پڑے یا ختم نہ ہو جائے، تو حرص نہیں ہونی چاہیے. بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو تھوڑی دیر بعد بھی جاتا ہے اس کو بھی کھانا مل جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ عزت کے ساتھ مل جاتا ہے. تو آپ کو دعوت پر عزت کے ساتھ بلایا گیا ہے تو آپ عزت کے ساتھ ہی کھائیں. ہاں میزبان کو بھی چاہیے کہ اتنی تاخیر نہ کر دیں کہ بندہ ہی بیچارے کا صبر ختم ہو جائے، شوگر ہی لو ہو جائے کسی کی. تو ٹائم پہ کھانا بھی کھلائیں اور پھر انتظام بھی بازو کا تھوڑا بڑا کرنا چاہیے. اب آپ نے 1000 لوگوں کی دعوت کی ہے، بفے 2 لگا دیے تو ظاہر ہے اس پہ رش ہو جائے گا. تو تھوڑا سا خرچہ اور کر کے آپ بفے زیادہ لگا دیں تاکہ مہمانوں کو آسانی سے کھانا مل جائے. اچھا تو یہی ہوتا ہے کہ ان کو ٹیبل پہ سرو کر دیا جائے. اچھا اب ٹیبل دعوت کی آپ نے بات ہی کی ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہمارے ساتھ پلیز ایسا نہ کیا کریں، بلکہ کسی کے ساتھ نہ کیا کریں کہ بازو کا ٹیبل پہ ہمیں بٹھا دیا اور کھانا لگا دیا اور باقی سارے لوگوں کا کھانا بھی نہیں کھولا ہے. میں تو 2-4 بار کہا میں نہیں کھاؤں گا. میں نے کہا یہ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ 700 لوگ مجھے دیکھیں کہ ہماری باری نہیں ہے یہ کھا رہے ہیں. وی آئی پی ٹیبل کس وی آئی کے پی لیے؟ ٹیبل اس لیے کہ ان کا بھی کھانا کھول دیں، پھر بے شک آپ ہمیں دے دیں نا. یعنی سب بھوکے ہیں اور سب دیکھ رہے کہ بھائی یہ 4-5-10 لوگ ان کو کھلایا جا رہا ہے، تو اس سے اچھا تاثر نہیں پڑتا. آپ وی آئی پی ہو یا نارمل مہمان ہو، سب کو ایک ساتھ کھانا سرو کریں تاکہ لوگ سکون سے کھانا کھائیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا صاحب اگر دعوت میں کوئی بڑے بزرگ بھی ہوں ٹیبل پہ تو پھر کیا آداب کیا ہونے چاہیے دوسرے مہمان کے کہ ایک بڑے بزرگ کا کس طرح خیال رکھے، ان کے کھانے سے پہلے خود کھا پی لے اور بالکل ان کی طرف توجہ نہ ہو؟ آداب تو یہی ہونی چاہیے، یہی ہے کہ پہلے بزرگ کھانا شروع کریں. خاندان کے بزرگ بھی ہیں، خاندان کے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین اپنے گھر کی افطار دسترخوان پہ ہی کریں نا، ادب کا ثواب ملے گا. والدہ موجود ہے، والد موجود ہے یا بڑا بھائی موجود ہے تو اچھا یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آج میں آپ کا ادب کر رہا ہوں، مدنی چینل پر سنا تھا آپ جلدی کھائیں پھر تاکہ میری باری آ جائے، تو یہ تو پتہ نہیں اور شاید معاملہ خراب ہو جائے گا. آپ کو بتائیں بھی نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ سکون سے بیٹھنے پہلے امی نے لقمہ اٹھا لیا، ابو نے اٹھا لیا. بلکہ اس میں اثار بھی کر سکتے ہیں کہ اچھا سا نوالا، اچھی سی چیز پہلے امی ابو کو یا والد صاحب کو یا بھائی کو پیش کر دی، بہن کو پیش کر دی، آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو یہ دسترخوان پر اثار بھی کیا جا سکتا ہو ہے. رہا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیں. آلموسٹ ٹائم ختم ہونے والا ہے. کراچی میں 1 منٹ باقی ہے، خیال فرمائیں اور اللہ کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتوں سے جو ہے وہ روزہ رکھنے. ماشاءاللہ 7 روزے ہو گئے صاحب. میں یہی آج کہہ رہا تھا، پتہ بھی نہیں چلا کہ 6 روزے نکل گئے اور آج 7ویں سحری آ گئی. ابھی رمضان آنے والا ہے سوچ رہے تھے اور کس تیزی سے جا رہا ہے. اب پہلے عشرے کے 3 روزے رہ گئے. ہائے ہائے ہائے، 7واں اگر اللہ پاک قبول فرما لے اور مقبولین کے صدقے ہمارے روزے قبول ہو جائیں، ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں. جس تیزی سے رمضان جا رہا ہے نا، واقعی ہمیں زیادہ اب کوشش کرنی ہے کہ اس کے اندر اور عبادتیں کریں. آمین. چلیں امیر علیہ سنت کے ساتھ دعا میں شامل ہوتے ہیں. یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. یا اللہ پاک تیرے کروڑا کروڑ احسان کا آج 7ویں روزے کی سحری نصیب ہوئی، رات کے بالکل آخری گھڑیاں رہ گئیں. اے اللہ پاک عشر رحمت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اپنی رحمت سے ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے. یا اللہ پاک حاضرین ناظرین سب پر اپنی رحمت نازل فرما، سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. اے اللہ پاک سب پر کرم فرما دے، گناہوں سے نجات دے دے، نیکیوں میں دل لگا دے، پکا نمازی بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے. جو روزے نہیں رکھتے انہیں روزوں کی توفیق دے دے، جو بے نمازی ہیں انہیں نمازیں پڑھنے کی سعادت دے دے. یا اللہ پاک جو مریض ہیں وہ شفا یاب ہو جائیں، جو پریشان حال ہیں خوشحال ہو جائیں، جو دکھی ہیں وہ سکھی ہو جائیں. اے اللہ پاک جو آسیب زدہ ہیں انہیں آسیب سے نجات عطا فرما. جن پر جادو ہوا ہے اے اللہ پاک انہیں جادو سے نجات عطا فرما. یا اللہ پاک جو نظر بد کا شکار ہیں ان پر بھی رحم کر، نظر کا اثر ختم ہو. اے اللہ پاک جو جس طرح کا بھی مریض ہے، جس طرح کا بھی تکلیف میں آیا ہوا ہے سب پر رحم کر. جس کو دکان کی تکلیف ہے دور ہو جائے، جس کو نوکری کی تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے، جن کی روزی میں تنگی ہے فراغ دستی نصیب ہو جائے، جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے قرضوں سے نکل آئے. اے اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو جائے. یا اللہ پاک گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے. یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں، نیک رشتے ملے.
या अल्लाह पाक घरेलू झगड़े ख़त्म हो जाएं, मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी हो तो ख़त्म हो जाए, सास बहू के मसले हों तो वो भी ख़त्म हो जाएं, सब अमन चैन के साथ सुन्नतों के साए में रहकर नेकियों के साथ ज़िंदगी गुजारें। सबको हज नसीब कर दे, सबको मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखा दे। जो नाराज तू हो गया तो कहीं का, जो नाराज तू हो गया तो कहीं का, रहूंगा न तेरी कसम या इलाही, रहूंगा न तेरी कसम या इलाही। शरफ हज का दे दे चले काफिला, फिर मेरा काश सूए हरम या इला, दिखा दे मदीने की गलियां, दिखा दे नबी का हरम या इलाही। चले जान इस शान से काश ये सर दरे मुस्तफा पर हो खम या इलाही। मेरा सबसे गुंबद के साए में निकले मोहम्मद के कदमों में दम या इलाही। मोहम्मद के कदमों में दम या इलाही। मुझे दे दे ईमान पर इस्तिकामत, मुझे दे दे ईमान पर इस्तिकामत, पे सईदे मुहतशम या इलाही। मेरे सर पे इसी का पारा मौला बढ़ा जाता है तुम बदम या इलाही। ज़मी बोझ से मेरे फटती नहीं है, ज़मी बोझ से मेरे फटती नहीं है। ये तेरा ही तो है करम या इलाही। मुझे सच्ची तौबा की तौफीक दे दे, पे ताजदारे हरम या इलाही। जो नाराज तू हो गया तो कहीं का, जो नाराज तू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में फ़जर की जमात 5:20 पे हैं। फैज़ान मदीना में फ़जर की जमात 5:20 पे हैं। फैज़ान मदीना में फ़जर की जमात 5:20 यानी 20 मिनट्स पे हैं। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना वस्क़ाना वजअलना मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अत'इम मन अत'अमनी वस्क़ि मन सक़ानी अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वअत'इमना खैरम मिन्हु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबअना व अरवाना व अनअमा अलैना वफ़दल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमनी हादा व रज़क़नीही मिन गैरि औलिम मिन्नी वला कुव्वा सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد. انشاءاللہ اب دینی کاموں کی دعوت اسلامی دینی کاموں کی مختلف کارکردگیوں کے حساب سے منتخب اسلامی بھائیوں کو تحائف پیش کیے جائیں گے. دوسرے اسلامی بھائی ہاتھ نہ بڑھائیں، ان کو ٹوکن دے دیے گئے اور کوئی گفتگو نہ کریں. کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ماحول ایسا ہوتا ہے کہ سمجھنا بھی دشوار ہوتا ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. امال حسن حضور کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو جسے چاہا خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی
فرما کر جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہ وہاں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اشرائے رحمت باری نے تجلی ڈالی، ہوں گے رحمت